ایمانی اور اسلامی تحریک کی خاصیت یہ ہے، اگر اس کو اپنی روح اور وجود کے ساتھ اٹھایا جائے تو ہر اس شخص کے دل اور وجود کو روشن کر دیتی ہے جس کے دل میں روشنی قبول کرنے کی ذرا بھی صلاحیت رہ گئی ہو باقی۔ اور پیغمبر اسلام سیدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا اسلام اور ایمان بن کر اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی اور ایمانی شعاعوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان کی فطرت کو جگایا اور بھڑکایا۔ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نظام حق کی قولی اور عملی گواہی دینے اور دعوت ایمان کا بیڑا اٹھایا۔ دنیا کے بدترین ماحول اور معاشرے کے مقابلے میں اسلامی اور ایمانی معاشرہ پیش کیا۔ یہ دونوں نظام حق اور نظام باطل کے درمیان کافی عرصے تک کشمکش رہی، جس کے نتیجے میں بالآخر ہجرت اور جہاد کی صورتیں پیش آئیں۔ کفار و منکرین کے ساتھ جتنی بھی جنگیں، ان تمام جنگوں میں 259 صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے، اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور پھر یہی غلبہ و تسلط بڑھتا اور پھیلتا گیا، حتیٰ کہ پوری زمین میں لوگوں پر مسلمانوں کو جو ہے بین الاقوامی اقتدار حاصل ہوا۔ اور مسلمانوں کا یہ غلبہ جو اس وقت حاصل ہوا تھا 1000 سال تک رہا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا شیرازہ جو ہے بکھرنا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کا پھر شیرازہ بکھرنا کیوں شروع ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے ایمانی روح پرواز کر چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی بدن سے، خواہ وہ ایک فرد کا ہو یا قوم کا اجتماعی وجود ہو، اس سے روح نکل جائے تو وہ جو وجود ہوتا ہے، وہ بدن ہوتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی اجتماعیت سے ایمانی روح پرواز کر چکی تو وہ تمام قومیں، وہ تمام اقوام جو کیڑے مکوڑوں درندوں کی طرح مسلمان زندہ شیروں کی وجہ سے دبی ہوئی تھی، ان کا کوئی اٹھنے کا کوئی کبھی امکان نہ تھا، دوبارہ عین اس وقت عروج کی طرف لوٹ آئے۔ اور جو اقوام اپنی قومی حیثیت بھی گم کر چکی تھی، وہ بھی دوبارہ، جن اقوام کا جو اقوام زوال پذیر ہو چکی تھی، وہ بھی دوبارہ ظاہر ہو چکی۔ ظاہر ہے کہ جب جنگل میں شیر مر جائے تو اس کے بعد کیڑے مکوڑے، جنگل کے جو درندے ہوتے ہیں، ان کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ جب درندوں کا راج شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مردہ شیر کی لاش ہوتی ہے، اس پہ بھی یہ کیڑے مکوڑے اور یہ گیدڑ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور شیر کے وجود کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اور آج تمام اسلامی ممالک شیطان کے چیلوں اور دشمنان اسلام کے ماتحت ہیں، یہاں تک کہ چاروں طرف مسلمانوں کے لشکرگاہ، جیسے ہمارا قبلہ ہے مکہ مکرمہ، مدینۃ المنورہ، شہر عزیز، دشمنان اسلام کے نرغے میں ہے۔ مسلمانوں کے ایمان، اخلاق، تہذیب اور اموال دونوں ہاتھوں سے کافر لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح کی حالت کی طرف اشارہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جس میں کفر کے علمبردار تم پر قابض ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طریقے سے دسترخوان پر ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جو تمہاری تعداد ہوگی بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جو پانی کا بہاؤ ہے اس سے بھی بہت کم ہوگی۔ یعنی اس کے پانی کے بہاؤ کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو جاگ ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کے برابر ہوگی تمہاری حیثیت جو پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مل وہن، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت کے اندر سرشار ہیں، اور ہمارے اندر موت سے خوف اور دنیا کی محبت مومن کے دل کے اندر اس وقت اتنی پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مومن کا دل جو ہے اس سے ایمان کی روشنی بجھ چکی ہے۔